جی ویلکم بیک ونس اگین ان ویزا گائیڈ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا ریاض. جن لوگوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ان کو میں بتاتے چلوں کہ سمر فلائٹس میں آج ہم بات کر رہے ہیں دبئی کے بارے میں. پیکج آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں, اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہیں ان سے بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سبین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. سبین بات کر رہی ہیں. جی کیسی آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر. رمضان مبارک آپ لوگوں کو. جی تھینک یو سو مچ. ایکچولی مجھے انفارمیشن چاہیے تھی کینیڈا کے بارے میں. میں نے ایم ایس سی کیا میس کمیونیکیشن میں. اوکے. تو مجھے انفارمیشن یہ چاہیے تھی کہ میں اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں کینیڈا میں. اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں اور ایم ایس سی آپ کر چکی ہیں میس کمیونیکیشن میں. جی اور ابھی میں 3 ایئر سے جاب بھی کر رہی ہوں. اگر میں امیگریشن کے لیے اپلائی کرتی ہوں تو میں کیا کر سکتی ہوں یا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے کر سکتی ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ کے کوشچن کا آنسر دیتے ہیں. کینیڈا کے بارے میں ابھی ہم بات کر بھی چکے ہیں, تو میس کمیونیکیشن کا کیا اسکوپ ہے کینیڈا؟ میس کمیونیکیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ میں نے ریسنٹلی کل یا پرسوں ہی اپنے ایک کولیگ کے لیے اس کو چیک کیا تھا میڈیا کے اس پہ, تو میڈیا اس وقت کوئی کیٹیگری اس میں موجود نہیں ہے. 29 فلم اسٹڈیز, میڈیا, تھیٹر, کوئی کیٹیگری؟ یہ امیگریشن کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا. امیگریشن میں میڈیا کا کوئی بھی جو ہے بیسیکلی اس وقت فیلڈ جو ہے نا وہ اس شارٹ لسٹ میں نہیں ہے جس میں ابھی لوگوں کو لیا جا رہا ہے. اچھا. اور 29 ہیں اور 29 میں ہر ایک میں 500 لوگوں کو لیا جانا ہے. سو بیسیکلی کوئی بھی جو ہے اس میں میڈیا کی فیلڈ نہیں ہے جس میں وہ کر سکیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ تو ظاہر آپ کسی بھی فیلڈ میں کر سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ود دا امیگریشن. اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن امیگریشن میں ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ابھی تک کوئی اس وقت نہیں ہے. جو اس وقت 29 فیلڈز ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہوپ ان کو اپنا آنسر مل گیا ہوگا. اور یہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے تو اپلائی کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دبئی, اس کو ہم اسٹارٹ کریں اب ڈیسٹینیشن کے بارے میں بات کریں. میں اسی پہ تھوڑی سی ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا جابز جو ہے نا ان کے متعلق کینیڈا میں کافی بات ہو رہی ہے ابھی. تو اس میں میری ناظرین سے یہ گزارش ہوگی, خاص کر جو لوگ میڈیا میس کمیونیکیشن جنہوں نے پڑھا ہے یا جو ان فیلڈز میں کام کر رہے ہیں, جانا ہی میڈیا میں چاہے وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ ہیں, چاہے وہ ہوسٹس ہیں, پوئٹس ہیں, کمپوزرز ہیں, ہوسویور ہیں, کچھ بھی ہیں, ان تمام کے لیے کچھ نہ کچھ فیلڈز موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی کام موجود ہے کینیڈا میں. لیکن اس کے لیے ویب پہ سرچ کریں, میڈیا جاب سرچ کے حوالے سے میڈیا جاب سرچ کینیڈا کریں, اور وہاں پہ آپ کو مختلف بہت ساری جو جاب لسٹنگز آ جائیں گی, اور ان جاب لسٹنگز کے حوالے سے آپ ان کو اپروچ کریں کہ آپ کے مائنڈ سے کون میچ کر رہا ہے, کون کرتا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر آپ کو کوئی بریک تھرو ملتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم جو دوسرے ناظرین ہیں ان کو بھی اس کے متعلق بتا سکیں. یہ بات تو ہم اکثر مینشن کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں, کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مزید امپروو کر سکیں اور جنرلی آڈینس کو جو ہے اویئر کر سکیں. جیسے ابھی سنگاپور کی جو انفارمیشن ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے شیئر کی, جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے شیئر کی, اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرنے سے باقیوں کا بھلا ہو سکتا ہے. ہم ایک کمیونٹی ہیں, بن چکے ہیں. تو اب دبئی پہ ہم آ جائیں, ڈیسٹینیشنز کے بارے میں بات کریں, آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے دیکھنے کے لیے. دبئی میں تو آپ کو پتا ہے, پہلے آپ نے ذکر کیا, سب سے بڑی جو بات کروں گا کہ جو وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ, اور لبرل پالیسیز. اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں, اگر آپ مندر میں جا رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں, آپ کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اپنی پرسنلی پریکٹسنگ ہے, سوسائٹی ہے تو ریلیجیس بیریئرز نہیں ہے وہاں. اور مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے یہی جو ٹالرنس ہے, اور اسی کی وجہ سے ایسٹ اور ویسٹ دونوں کو ملانے کی وجہ ہے دبئی. جو لوگ یورپ سے آتے ہیں وہ بھی دبئی کو پسند کرتے ہیں, بعض لوگ پاکستان نہیں آتے, انڈیا نہیں آتے, وہ یہاں سے اپنے کاؤنٹر پارٹس کو بلا کے میٹنگز دبئی میں کر لیتے ہیں. ایشین کنٹریز میں سے بہت لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. جی, سنگاپور اور دبئی یہ 2 جگہیں ایسی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں پہ لوگ بلا کے تو میٹنگز بھی کرتے ہیں, اور اسی حساب سے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ اور ویسٹ کا کمبینیشن, ہاں جی, لبرل پالیسیز جو ہیں وہ ہیں, کیونکہ باقی جو مڈل ایسٹ ہے زیادہ تر اس میں جو لاز ہیں اور جو وہاں پہ ان پریکٹس چیزیں ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی. اچھا, تو اس لیے پھر اس لیے بہتر وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہاں پہ, ہاں جی بالکل, دے پریفر دبئی. اور دبئی ہیز ون آف دا لارجسٹ امیگریٹنٹ پاپولیشن. ہاں یہ تو سب کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, بلکہ جو کلیم تھا وہ تھا کہ دی لارجسٹ, لیکن میں نے سمجھتا ہوں کہ شاید ہم فگرز میں اتنے ٹھیک نہ ہو, اس لیے اٹ از ون آف دا لارجسٹ امیگرینٹ, کیونکہ وہاں پہ یہ پوزیشن ہے. ان اے ویری اسمال پلیس دیر از ایوری تھنگ فار ایوری ون.
shopping, partying, sun-bathing, fine dining and supporting. Dubai is a destination. اس چیز میں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں دو مجھے جو خوبصورتی چیزیں نظر آئی نا ایک دبئی میں پانی جو ہوتا ہے پانی اٹ سیلف اس کا ایک وہ ہے یعنی ایک مزہ ہے. آپ جتنا بھی کھائیں آپ جتنے بھی دوسرے ڈرنکس پیئیں سب کچھ کیے لیکن جب آپ پانی پیتے ہیں تو جو راحت آپ کو پانی پینے سے ملتی ہے نا وہ پانی سے مل سکتی ہے کسی اور سے نہیں. اسی طریقے سے جب آپ پانی دیکھتے بھی ہیں تو اس کی بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے. تو ایک تو میں نے جنیوا میں دیکھا اور ایک میں نے پھر دیکھا جو فاؤنٹین ہے یہاں کا دبئی کا یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. at 900 feet in length and supporting a jet that shoots water up to 500 feet. The Dubai fountain is indeed the world's largest dancing fountain. Dancing fountain world's largest. جو کہ بہت بڑی اٹریکشن ہوگی ٹورسٹ کے لیے. اب اس کا جو ٹائمنگز ہیں وہ ہر شام کو یہ شروع ہوتا ہے. اچھا اب ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کن کن ٹائمنگز میں ٹائم فریم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ ایوری ڈے ہے اور یہ ہر شام کو ہوتا ہے. The display starts every evening at the Burj Dubai Lake. The easy way to approach is via Dubai Mall. So جب آپ دبئی مال پہ جائیں تو ادھر سے بیسٹ آپ کو آپشن ملتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا سکیں. بالکل نہیں آپ دبئی تو ویسے بھی چھوٹی سی جگہ ہے نا اگر آپ 3 دن میں آپ پورے دبئی کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو 3 دن کے اندر بہت اچھے طریقے سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر بھی وہاں موجود ہے آپ کے پاس گاڑیاں اچھی موجود ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی آپ کو بارگیننگ کرنی ہوتی ہے. ضرور کریں بارگیننگ لیکن آپ کو اچھے رولز ملیں گے. ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. ایسی ایسی گاڑیاں کا مزہ آ جاتا ہے. پھر دوسری بڑی اٹریکشن وہاں پہ ایک اور ہے برج العرب ہوٹل ہے جو وہ بھی 7واں عجوبہ کہا جاتا ہے یا 7واں ایٹ لیسٹ 5 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ سیلف کلیم تو یہی ہے کہ جی وہ اونلی 7 اسٹار ہوٹل. ٹھیک ہے اب یہ ہے بہت مہنگا کافی سارا لیکن پھر بھی چائے پینے میں تو کوئی چائے لے لیں آئی ٹی لے لیں اسنیکس لے لیں اور لوگ واقعی ایسے بھی کرتے ہیں. پھر وہاں پہ شاپنگز بھی ہیں تو اس کو وزٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو کہ آپ نے اس جگہ کو جا کے دیکھنا ہے بالکل. اور انڈر دا سی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا سی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی اس میں وہ ہیں. اس کے بعد جو اٹریکشن ہے وہ دبئی میرینا ہے. ہاں جی دبئی میرینا جو ہے بیسیکلی اس میں گودی آپ سمجھ لیں جس پہ ییٹس کھڑے ہیں. ٹھیک ہے بہت خوبصورت اور مختلف کمپنیز کے شیوخ کے تمام لوگوں کے جو بحری جہاز ہیں چھوٹے پرائیویٹ جو ہیں وہ پارکڈ ہیں وہاں پہ. اچھا ایز اے نیم سجیسٹ کہ واٹر ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہے سارا. ہاں ان کی مطلب یہ ہے کہ ان کی لیجر ایکٹیویٹی ہے بیسیکلی اسی میں وہ پارٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی پہ جاتے ہیں جب سمندر میں بھی سیر کرنے جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. بیسیکلی جو مرینا ہے نا اس کے اندر ایک تو ییٹ تو ہیں ہی وہ جو کھڑے ہیں. پھر اس کے علاوہ ون آف دا نیور اینڈ مور پاپولر ایریا آف دبئی ہے یہ بھی فینومینلی اسکائی لائن ہے ورلڈ کلاس ہوٹلز موجود ہیں یہاں پہ فیبولس بیچ ہے شاپنگ مال ہے 2 ڈفرنٹ واک ویز جاتے ہیں اس کو ایک جگہ پہ آپ کو بہت ساری ہیں اور کافی شاپس ہیں ریسٹورینٹس ہیں سوینئر شاپس ہیں. اچھا پھر جو لوگ ایڈونچرس ہیں جن کو فشنگ اور کرابنگ ان سب چیزوں کا شوق ہے وہ بھی یہاں پہ جا کے اصل میں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا فشنگ وغیرہ کے لیے تو شاید آپ کو یہ نہیں ہے سوٹیبل نہیں ہے نا لیکن گھومنے کے لیے بہت اچھا ہے جگہ. سائٹ سینگ ہے 2 واک ویز بنے ہوئے خوبصورت سے. آپ دکانداری بھی لوگوں کی دکانیں بھی دیکھتے ہیں سوینئرز بھی دیکھتے ہیں کافی شاپس وہاں پہ موجود ہیں. اور پھر وہاں پہ جو ییٹس کھڑے ہیں وہاں پہ رینٹل بھی ہوتے ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں کرائے پہ لے سکتے ہیں اور اپنی پارٹی وہاں پہ کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک کمپلیٹ پیکج ہے دبئی میرینا. بالکل میرینا مطلب اگر آپ جاتے ہیں اور یہ دبئی میرینا آپ نے نہیں دیکھا تو پھر تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے اٹ از ایکچولی ایوری تھنگ جو ہم لوگوں نے نکالی ہے نا جو ریسرچ میں آئی ہیں سب کچھ وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اس کے حساب سے پلان کر سکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کو. اب ظاہر ہے اگر آپ یہاں سے بغیر سنے بغیر دیکھے جائیں گے پھر آپ وہاں جا کے ڈھونڈیں گے بہت ساری چیزیں مس آؤٹ کر کے آ جائیں گے اور بعد میں آ کے آپ کو ریگریٹ ہوگا کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی یہ بھی نہیں دیکھا میری تو 3 دن گزر گئے 5 دن گزر گئے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے برج العرب کے بارے میں بات کی دبئی میرینا کے بارے میں بات کی اور بہت سی ڈیسٹینیشن سے دبئی میں دیکھنے کے لیے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جانا ہے ایک بریک پہ. اسٹے ود اس.